يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. محترم صدر اجلاس، علماء کرام اور دینی بھائیوں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف توصیف کے لائق رب العالمین کی ذات ہے۔ رب العالمین کی تعریف ہم جتنی بھی کریں، اللہ رب العالمین کی صفات کمال، اللہ رب العالمین کے کمالات، اللہ رب العالمین کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم اور فضل، اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کو سب سے اچھی طرح جانتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا احصی ثناء علیک، اے رب العالمین میں تیری تعریف گن نہیں سکتا، ساری تعریفیں میں کر نہیں سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو اسی تعریف کے لائق ہے جیسے تو نے اپنی خود تعریف بیان کی ہے اور حمد و ثنا بیان کی ہے۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر بھلائی کی راہ دکھائی اور ہر برائی سے روکنے کی کوشش کی، جو ہمارے لیے اتنے مہربان تھے کہ خود اللہ رب العالمین نے انہیں رؤوف اور رحیم، مہربان اور شفقت والے قرار دیا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں پہ رحم کرنے والے ہیں اور شفقت کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین، ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں جو میرے آس پاس اور میرے سامنے ہیں، میرا یہ حسن ظن اور میرا گمان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے یقیناً محبت ہے۔ جیسے
اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن اگر عملی طور پہ ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ محبت نہیں کرتے، اس طرح محبت نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس رب کو جانا ہی نہیں جس کی طرف ہمیں بار بار بلایا جاتا ہے. ہم نے اسے پہچانا ہی نہیں جس کی محبت کی بات کی جاتی ہے. جس دن جس لمحہ ہم اس رب کو پہچان لیں گے یقیناً ہمارے دل اس کی محبت سے بھر جائیں گے. اور تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی رحمت، اس کی محبت پیدا ہو، وہ رب العالمین جو کہ ہماری محبت سے بے نیاز ہے، جو کہ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، تاکہ ہم اس رب العالمین سے محبت کریں، وہ ہمیں اپنے احسان، اپنا فضل و کرم اور اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، ہم نے تم پہ اس طرح احسان کیا ہے، ہم نے تم پر یوں فضل اور کرم کیا ہے، تاکہ ہم اس سے محبت کریں، حالانکہ اسے ہماری محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح شروع میں آپ نے سنا کہ ہم اس کی تعریف کر کے ختم نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کی نعمتیں بھی اتنی زیادہ ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن تاکہ ہماری اس محبت میں کچھ اضافہ ہو، کچھ بڑھوتری ہو، کچھ زیادتی ہو، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم، اس کے احسان اور اس کی کچھ نعمتوں کا ذکر کروں گا. اللہ رب العالمین کی ہم پہ جو عظیم نعمتیں ہیں، ان میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہمیں یہ عظیم دین عطا کیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس دین پر قائم ہیں اور ہم اس دین کو سچا مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جب یہ پوری شریعت مکمل ہو چکی تھی، جب قرآن کی ساری آیتیں نازل ہو عالمین کون ہے، تو ہمیں پتا چلا کہ شرک اور توحید کیا ہے، تو ہمیں پتا چلا کہ عبادت کے لائق ایک رب العالمین ہی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہمیں پتا چلا کہ ہم اس کے سوا کسی اور سے لو نہیں لگا سکتے. ہمیں پتا چلا کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں سکتے. یعنی کہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہم اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، ہم سجدہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. یہ ہمیں پتا چلا کن کے ذریعے سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے احسان جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ رب العالمین نے جب لوگوں میں سے، ان بنی آدم ہی میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا تو ان پہ
جینے کا ڈھنگ سکھایا، سنت ملی اور توحید ملی، اور اسی طرح سے اسلام کو بھی انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ یہ سب سے عظیم نعمتوں میں سے ہے جن پہ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سردی کے موسم میں ہر شخص کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ سردی سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کہ انسان 24 گھنٹوں میں تقریباً 24,000 سانسیں لیتا ہے، 24 گھنٹوں میں تقریباً 24,000 سانسیں لیتا ہے، اور ہر ایک سانس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جو نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس نعمت پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے محسوس کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پھر اعتراف کریں، اقرار کریں کہ یہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور پھر نیک عمل کریں اور گناہوں سے دور رہیں۔ اللہ رب العالمین کی ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، کھانا اور پینا ہے۔ اسی طرح سے سواری، جس پہ ہم سوار ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ فضائی ہو، چاہے وہ بحری ہو، سمندر میں ہو، یا چاہے روڈوں پہ، سڑکوں پہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ہم نے بنی آدم کو، انسانوں کو عزت دی ہے، ہم نے بنی آدم کو اور انسانوں کو عزت دی ہے، اور انہیں اچھے اچھے کھانے عطا کیے ہیں، اچھی اچھی روزیاں عطا کی ہیں، اور انہیں سواری دی ہے، سمندروں میں بھی اور خشکیوں میں بھی۔ سمندروں میں بھی لوگ سفر کرتے ہیں اور خشکی میں تو کرتے ہی ہیں، اور آج کل فضا میں بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہم پہ رحم کرنے والا اور ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ ہم اتنی ساری نعمتوں کے باوجود، میں نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا، اور ہمیں ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ ہم کتنی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ ہم صبح و شام اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم اصل میں ان نعمتوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ انہی عظیم نعمتوں میں سے ہماری صحت بھی ہے۔ اگر ہم بیماروں کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ صحت نعمت ہے۔ اگر ہم لنگڑوں کو دیکھیں جن کے پاس صحیح پیر نہیں ہیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ پیر نعمت ہے، اور اسی طرح سے آپ دوسری ساری چیزوں کو سمجھ لیں۔ اگر ہم غریبوں کو دیکھیں جنہیں کھانا نہیں ملتا تو ہمیں کھانے کی نعمت کا احساس ہوگا، اور اسی طرح سے باقی ساری نعمتیں ہیں۔ اسی طرح ان تمام نعمتوں کے باوجود ہم دن بدن اور روزانہ بلکہ ہر لمحہ اور ہر پل گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔
لیکن اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا رحم، اس کا کرم یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالی، کہ انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور تو میری رحمت کی امید کرتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، تیرے گناہ جتنے بھی ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی کہ اگر انسان سے گناہ ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرتا ہے، نا امید نہیں ہوتا، اور وہ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، تو وہ گناہ کتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ لیکن دل میں سچائی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، ایک لمبے وقت سے نماز نہیں پڑھتے، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے اگر انسان کا دل سچا ہو اور اگر واقعی وہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بہت گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ اگر گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، اتنے زیادہ گناہ تم نے کر لیے، ثم استغفرتنی، لیکن تم نے مجھ سے معافی مانگی، یعنی سچے دل سے معافی مانگی کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، غفرت لک ولا ابالی، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، صرف آسمان تک ہی نہیں بلکہ اگر تم پوری زمین بھر گناہ لے کر میرے دربار میں آؤ، جب میرے پاس آؤ تو تم نے زمین بھر گناہ کیے تھے دنیا میں، لیکن ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم نے جب مجھ سے ملاقات کی تو تم شرک کی حالت میں نہیں تھے، تم نے کبھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، لأتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں اسی قدر اسی زمین کے برابر مغفرت اور معافی لے کر آؤں گا۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں مروی ہے۔ اسی طرح سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، لوگ دن میں بھی گناہ کرتے ہیں، رات میں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں اور اس کی معافی کا اندازہ لگائیں کہ رب العالمین ہمیں کس کس طرح سے معاف کرنا چاہتا ہے، کہ جو لوگ دن میں گناہ کرتے ہیں رب العالمین اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ تاکہ جس نے دن میں گناہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اسی طرح دن میں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس نے رات میں گناہ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے دن میں معافی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین ہر لمحہ ہمیشہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھ کر آئیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ہمیں اس دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور جس طرح وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اسی طرح سے ہماری موت کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو عظیم نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کے بارے میں ہم اس دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ عظیم نعمتیں کتنی اور کس کس طرح کی اور کیسی کیسی ہو سکتی ہیں، اور وہ نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں۔ جنت کی نعمت، ہم اس دنیا میں کتنے دن جیتے ہیں اور کتنے دن ہم رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کی عمر 60 سال ہو، اگر ایک شخص کی عمر 60 سال ہو، 60 سال تک اس نے زندگی گزاری، تقریباً 15 سالوں تک وہ نابالغ رہتا ہے،
اس کے بعد ہوش سنبھالتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اسلام کے احکام فرض ہوتے ہیں، نماز اور دوسرے احکام فرض ہوتے ہیں، اگر وہ 15 سال سے بھی عبادت کرنا شروع کرے 60 سال تک، تو اس کی عبادت بہت ہی کم ہے، کیونکہ ان 15 سال سے لے کر 60 سالوں میں وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ہمیشہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ اس میں وہ سوتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور بہت سارے دوسرے کام بھی کرتا ہے، یعنی یہ اتنے تھوڑے سے سال بھی لگاتار وہ عبادت نہیں کرتا، لیکن اتنی سی عبادت، اس چھوٹی سی مدت کی عبادت کے بدلے میں اور اس کی وجہ سے، اس کے سبب اللہ رب العالمین ہمیں جو جنت عطا کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کچھ سالوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ کی عبادت 50 سال کی ہے، اگر میں مان لوں کہ آپ نے 50 سال لگاتار سجدہ کیا، پھر بھی اللہ رب العالمین کا بدلہ اس کے مقابل میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت 50 سال کے لیے نہیں عطا کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت ہمیشہ کے لیے عطا کرے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں وہ ساری عبادت ہماری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جس وقت ہمیں موت کا ڈر ہوتا ہے کہ اب شاید ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، اس وقت ہم جس طرح عبادت کرتے ہیں ہم عام حالتوں میں اس طرح عبادت نہیں کرتے۔ جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، ہم تنگی میں پڑتے ہیں، ہم پریشانی میں پڑتے ہیں، کوئی بڑی انہونی ہو جاتی ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، تو جس طرح ہم روتے گڑ گڑاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، ہم اس طرح اس وقت نہیں روتے جس وقت ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں، جس وقت ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، جس وقت ہمارے پاس دولت ہوتی ہے، جس وقت ہم ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہوتے ہیں، جس وقت ہم صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں، اس وقت ہم اس طرح نہیں گڑ گڑاتے، اس طرح نہیں روتے۔ یہ عام لوگوں کی حالت ہے، لیکن اس کے باوجود رب العالمین کی مہربانی اور اس کا کرم یہ ہے کہ ہمیں یہ جنت عطا کرے گا جس کی نعمتوں کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی عظیم ہوں گی۔ اگر میں آپ کو 2-4 باتیں بتاؤں جنت کے بارے میں، آپ نے بہت ساری جنت کے بارے میں باتیں سنی، لیکن آج 2-4 چیزیں آپ کو اگر یاد دلاؤں اور اپنے آپ کو یاد دلاؤں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ رب العالمین کا بدلہ کتنا عظیم ہے اور اس جنت کے مقابلے میں ہماری یہ 2-4 سالوں کی عبادت کتنی معمولی ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بخاری مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتان من فضہ آنیتہما وما فیہما، 2 جنتیں چاندی کی ہیں، اس میں جو برتن ہیں اور جو کچھ بھی ہے سب چاندی کے ہیں۔ وجنتان من ذہب، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، آنیتہما وما فیہما، اس میں جو برتن ہیں اور جو کچھ بھی ہے سب سونے کے ہیں۔ آپ نے جنتوں کے بارے میں جو کچھ بھی سنا، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جنت کی تعداد 4 ہے، جنت 4 ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ جو 2 سونے کی جنتیں ہیں اور 2 چاندی کی، جو کچھ اس میں ہے سب سونے کی، اور 2 جس میں جو کچھ بھی ہے سب چاندی کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو جنت کے بہت سارے نام سنتے ہیں، قرآن کریم میں کہیں جنات عدن کا ذکر ہے، کہیں جنت الخلد کا ذکر ہے، کہیں دار السلام کا ذکر ہے، اور کہیں جنت المأوا کا ذکر ہے۔ بہت سارے نام قرآن کریم میں ہیں۔ یہ سارے نام اور یہ ساری صفتیں ہیں جنت کی، یہ الگ الگ صفت ہے، کہیں ہمیشگی کی صفت ہے، کہیں ٹھکانے کی صفت ہے، کہیں سلامتی اور شانتی کی صفت ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل میں جنت کی تعداد 4 ہے اور یہ باقی صفتیں ہیں۔ اسی جنت کی نعمت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت بناؤها لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، جنت کیسے بنائی گئی ہے، جنت کی تعمیر کیسے ہوئی ہے۔ ہم گھر بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، اس میں اینٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ جنت میں جو اینٹ ہے وہ دنیا کی اینٹ کی طرح نہیں، بلکہ جنت میں جو کچھ بھی ہے اس کا نام دنیا کی چیزوں کے نام سے مل سکتا ہے کہ وہاں اینٹ ہے، یہاں اینٹ ہے، لیکن وہ اینٹ دنیا کے اینٹ کی طرح نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی اور دوسری سونے کی، لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب۔ آپ تصور کریں کہ آپ کے لیے جو رہائش، جو گھر، جو جنت تیار کی گئی ہے، اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور دوسری اینٹ سونے کی ہے۔ دونوں اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، سیمنٹ اور ریت ملا کر، جسے گارا کہتے ہیں، جنت میں بھی جو گارا ہوگا، جس کے ذریعے سے دو اینٹوں کو جمع کیا جائے گا، وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ گارا کیا ہوگا؟ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وہ گارا ہوگا خوشبودار اور بہت ہی زیادہ خوشبودار مشک۔ یہ ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جس کی خوشبو بہت ہی پیاری ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ خوشبودار مشک کے ذریعے سے دو اینٹوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی وہاں سے آپ کو خوشبو ملتی رہے گی۔ اور کیا ہے جنت کی اس تعمیر میں؟ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، ہم جب چلتے ہیں زمین پہ تو کبھی ہمارے پیروں میں دھول لگتی ہے، کبھی غبار لگتا ہے، کبھی کوئی کنکری لگتی ہے، لیکن جنت میں جو مٹی، جنت میں جو کنکری ہوگی جو آپ کے پیروں سے لگے گی، وہ کیا ہوگی؟ وہ موتی اور یاقوت، ایک جوہر ہے، بہت ہی قیمتی پتھر، وہ موتی اور پتھر ہوں گے۔ یعنی وہاں مٹی، اس طرح کی مٹی اور دھول نہیں، یا تو آپ کا پیر موتی سے ٹکرائے گا یا آپ کا پیر یاقوت نامی قیمتی جوہر سے ٹکرائے گا۔ پھر اس کی مٹی کیا ہوگی؟ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مٹی اتنی خوبصورت ہوگی دیکھنے میں کہ وہ مٹی زعفران جیسی نظر آئے گی۔ زعفران ایک پودا ہوتا ہے جو دیکھنے میں تھوڑا سا لال اور تھوڑا سا پیلا پن اس میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اگر لال اور پیلے کو ملایا جائے، کمبائن کیا جائے تو بڑا ہی خوبصورت رنگ نکل آتا ہے، اور وہ رنگ اس مٹی کا ہوگا جو جنت میں ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، جو اس جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ خوش ہوگا، وہ ہمیشہ خوش ہوگا اور کبھی بھی اسے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ اس دنیا میں آپ دنیا کے سب سے مالدار انسان کا تصور کر لیں، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت اور ہر خوشی اور ہر طرح کی دولت اور ساری چیزیں ہیں، سب سے زیادہ دولت اور سب سے زیادہ پیسہ ہے، اور اس سے سوال کریں کیا دنیا میں، اس زندگی میں وہ کبھی کبھی دکھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کبھی اسے دکھ آتا ہے یا نہیں؟ کبھی اسے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ یقیناً اسے دکھ پہنچتا ہے۔ لیکن جنت ایسی ہے کہ آپ اس دنیا سے نکلے، آپ دنیا میں کتنے ہی کمزور، کتنے ہی غریب رہے، لیکن جیسے ہی آپ جنت میں داخل ہو گئے پھر آپ کو کبھی بھی دکھ نہیں پہنچ سکتا۔ وَيَخْلُدْ لَا يَمُوتُ، یہاں اس دنیا میں آپ کتنے بھی مالدار ہو جائے، آپ کو پوری دنیا کا مالک بنا دیا جائے، پھر آپ سے کہا جائے کہ آج سے لے کر 10 سال بعد فلاں دن اس وقت آپ کو موت آئے گی، آپ جی نہیں سکتے، آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو 10 سال بعد پھانسی ہوگی اور آپ کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے، آپ کو چین سکون نہیں مل سکتا، ناممکن ہے یہ، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے جانا ہے۔ وہی حقیقت موت کی ہے، فرق یہ ہے کہ ہمیں جب پھانسی کی بات سنائی جاتی ہے تو یاد رہتی ہے کہ ہمیں پھانسی ہونے والی ہے، لیکن موت کی بات ہمیں روزانہ کہی جاتی ہے لیکن وہ موت کی بات ہمیں یاد نہیں رہتی، اتنا ہی فرق ہے۔ ورنہ حقیقت وہی ہے کہ آپ کی موت کا وقت طے ہے جس طرح کسی کی پھانسی کا وقت طے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جو انسان ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے اسے اس طرح سکون نہیں مل سکتا، وہ ہمیشہ آخرت کی طرف اور آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ آخر کیا ہونے والا ہے۔ اس دنیا میں وہ جو چیزیں ہیں استعمال کرتا ہے، نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن دل ہمیشہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر میری ابھی موت ہو جائے تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن وہاں جیسے ہی آپ جنت میں داخل ہو گئے، یخلد لا یموت، اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہر طرح کی نعمت آپ کے پاس ہے اور موت کبھی نہیں آئے گی، دکھ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا اس سے عظیم نعمت ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح سے جنت کی عظیم نعمتوں میں سے جنت کتنی بڑی ہو سکتی ہے، اس کی وسعت کیا ہے، ذرا سوچیں۔ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث ابن حبان
صحیح ابن حبان ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جنت ہے کیا چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے اس حدیث میں وہ سچی ہے۔ گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اس کے باوجود قسم کھائی تاکہ آپ کو مزید یقین ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ان ما بین مصراعین من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر او كما بين مكة وبصرى، کہ جنت کے جو دروازے ہیں کسی ایک دروازے کے ایک دائیں حصے سے لے کر بائیں حصے تک، جسے اردو میں پٹ کہا جاتا ہے، دروازے کی دائیں چوکھٹ اور دروازے کی بائیں چوکھٹ، ان دو پٹوں کے درمیان کا حصہ، یعنی دروازہ کتنا چوڑا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دروازہ جنت کا اتنا چوڑا ہوگا کہ دروازے کے ایک طرف سے لے کر دوسرے طرف کی مسافت اتنی ہی ہے جتنی مسافت مکہ سے لے کر حجر تک کی ہے۔ مکہ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں ہے، اور حجر جس جگہ کا نام اس حدیث میں ہے، وہاں پہ اس وقت وہاں پہ جو ملک ہے اسے کہتے ہیں قطر اور بحرین۔ آپ کو معلوم ہے قطر جہاں ابھی کچھ دنوں پہلے ورلڈ کپ ہوا، اور بحرین بھی ایک ملک ہے جو اسی کے پاس ہے۔ یعنی مکے سے لے کر بحرین تک کی جو مسافت ہے وہ ایک دروازے کی چوڑائی ہے۔ ایک دروازہ اتنا چوڑا ہوگا، اگر اسے کلومیٹر میں آپ کو سمجھایا جائے تو وہ تقریباً 1273 کلومیٹر ہے۔ 1273 کلومیٹر ایک دروازہ چوڑا ہے۔ یہاں سے دلی تقریباً 1400 کچھ کلومیٹر ہے، یعنی تقریباً یہاں سے دلی ایک دروازے کی چوڑائی ہے جنت کے۔ اور اس جنت میں آپ ہوں گے اگر آپ نے نیک عمل کیا، اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا۔ یہ عظیم جنت، اس عظیم جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم آپ سے کتنی باتیں کریں، ہم آپ کو کیسے کیسے سمجھائیں کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، کچھ نعمتوں کا تو ذکر کیا کہ تمہیں جنت میں یہ ملے گا، یہ کھانے ملیں گے، یہ لباس ملے گا، یہ مسندیں ملیں گی، یہ تعمیر، یہ عمارت ملے گی، یہ اینٹ ہوگی سونے کی، چاندی کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد فرمایا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو چاہو گے وہ ملے گا۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، اس میں انہیں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ پھر لباس کے بارے میں فرمایا یلبسون من سندس و استبرق، ریشم کے کپڑے پہنیں گے جو طرح طرح کے ہوں گے، الگ الگ قسم کے ریشم ہوں گے۔ دنیا میں حرام ہے، ریشم پہن نہیں سکتے، لیکن جنت میں اللہ رب العالمین ریشم کے کپڑے ہمیں عطا کرے گا۔ ریشم کے کپڑے جو بہت ہی خوبصورت اور نرم ہوتے ہیں، جو پہننا چاہتے ہیں لوگ لیکن حرام ہے تو ہم نہیں پہنتے، ہم اس سے بچتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن جنت میں وہ ریشم کے کپڑے پہنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بیان کیا، بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر ایک قاعدہ سمجھایا، ایک اصول سمجھایا، ایک رول دے دیا ہمیں کہ یہ رول ہے اور اسے ہمیشہ یاد رکھو تو تمہیں یاد رہے گا کہ جنت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں فی الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنت میں کیا کچھ ہے اس کے بارے میں جو ہم نے باتیں سنی ان کے بارے میں آخر میں صرف یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی۔ دنیا میں آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، جتنی بھی عظیم چیز ہو، جتنی بھی بڑی اور جتنی بھی بڑی نعمت ہو، وہ نعمت جو جنت میں ہے ابھی کسی آنکھ نے بلکہ کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، صرف دیکھا نہیں بلکہ کسی کان نے کبھی اس طرح کی نعمت کے بارے میں سنا ہی نہیں اور نہ ہی سن سکتا ہے، کیونکہ وہ نعمت ہے ہی نہیں کہیں جنت کے باہر۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ سنا نہیں اور دیکھا نہیں،
ولا خطر على قلب بشر، کسی انسان کے دل میں جنت کی کسی نعمت کا تصور نہیں آ سکتا کہ کیسی نعمت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں انار ہے، جنت میں سیب ہے، جنت میں سنترے ہیں، کیلے ہیں، بہت سارے پھل ہیں جنت میں، لیکن کوئی انسان یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیلا کیسا ہوگا، وہ انار کیسا ہوگا، وہ پھل کیسے ہوں گے، نہیں سوچ سکتے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اس لیے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جو عظیم نعمتیں جو آپ شروع سے ابھی تک سن رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام دیا، توحید دی، ہمارے درمیان نبی بھیجا، ہمیں سنت عطا کی، ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان بتائی، پھر آپ نے سنا کہ ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، لباس، گھر، کھانا پینا، سواری، اور بھی بہت ساری نعمتیں۔ انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے آل و اولاد اور اہل و عیال کی۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ رب العالمین نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے لیے بیویاں بنائی، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور بیٹے اور پوتے بنائے۔ یہ عظیم نعمتیں ہیں، اور جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں انہیں ان نعمتوں کا احساس ہے۔ لوگ کیا کیا نہیں کرتے ان نعمتوں کے لیے، بلکہ لوگ مزاروں تک پہنچ جاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں اور بہت سارے غلط کام بھی کرتے ہیں، حرام کام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں تاکہ انہیں کوئی ایک اولاد مل جائے، تو ان کو احساس ہے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہی اندر سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، تاکہ تمہیں چین حاصل ہو، تاکہ تمہاری پریشانی دور ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر کیا کیا کہ تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے محبت ڈال دی اور ہمدردی ڈال دی، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہو، ایک دوسرے کی تکلیف میں اس تکلیف کو محسوس کرتے ہو، ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہو۔ یہ عظیم نعمت آپ کو اس وقت محسوس ہوگی جب دونوں مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، جو دونوں اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ ورنہ لوگ کہیں گے نہیں ہم تو پریشان ہیں شادی کے بعد، اس لیے پریشان ہیں کیونکہ وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، کیونکہ اس نے اس طرح سے اپنی زندگی نہیں گزاری جس طرح گزارنی چاہیے تھی۔ ورنہ یہ نعمت ہے، اور رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ اہل و عیال اور یہ تمہاری بیوی، تمہاری آل و اولاد، یہ تمہارے لیے نعمت ہے، تو یقیناً نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں سکون حاصل ہوگا، تو یقیناً سکون حاصل ہوگا جب آپ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ جو عظیم نعمتیں ہیں، ہمیں ان نعمتوں کے پانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم پہ کوئی ایک انسان احسان کرتا ہے، اگر ایک انسان ہماری کبھی مدد کرتا ہے، اگر ایک انسان ہمیں کبھی قرض دیتا ہے، پیسے دیتا ہے اور ہماری ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو ہم زندگی بھر اسے یاد رکھتے ہیں کہ میں مشکل میں پریشانی میں پڑا تھا اور اس شخص نے میری ہیلپ کی تھی، میری مدد کی تھی۔ آپ کہیں پھنس جاتے ہیں اور وہاں سے نکل نہیں پاتے، آپ کسی راستے میں پڑ جاتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، کوئی انسان آپ کو وہاں سے گھر تک پہنچاتا ہے، آپ اس انسان کو اور اس حالت کو اور اپنی زندگی کے اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے میری مدد کی تھی، اور جب بھی اس سے ملتے ہیں، اس انسان سے ملتے ہیں، تو اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس کا شکریہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کبھی غلط سلوک نہیں کرتے۔ اگر ہم نے ابھی تک جتنی باتیں سنی، ان سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ کبھی غلط نہیں کرتا، کہ اللہ تعالی ہمیشہ مہربان ہے،
اس وقت بھی مہربان ہے جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس وقت بھی مہربان ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر گناہ کرتے ہیں اس وقت اگر اللہ رب العالمین ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمیں چھوٹ دیتا ہے، ہمیں سزا نہیں دیتا، تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی وقت ہمیں روکتا اور اسی وقت ہمیں سزا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا ویوہار کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتوں کے باوجود ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی باتوں کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی کتنی عبادت کرتے ہیں، ہم دن میں اللہ تعالیٰ کو کتنی بار یاد کرتے ہیں، ہماری زبان میں اللہ کا نام کتنی بار آتا ہے، ہم مجلسوں میں، لوگوں میں، دوستوں میں اللہ تعالیٰ کی بات کتنی بار کرتے ہیں۔ ہم جب دوستوں کے درمیان ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو مختلف باتیں کرتے ہیں اور قصے کرتے ہیں اور سناتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا تذکرہ کتنی بار کرتے ہیں؟ اگر ہم فرشتوں کی بات کریں کہ فرشتوں کو ان نعمتوں کا احساس ہے تو وہ فرشتے کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تعط ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے بوجھل یا بوجھ کی وجہ سے جو آواز ہوتی ہے اس طرح کی آسمان سے آواز آئی جیسے آسمان پہ بہت زیادہ بوجھ پڑا ہے، جیسے آسمان پہ بہت زیادہ لوڈ پڑ گیا ہے، بہت بوجھ پڑ گیا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیا لوڈ ہے آسمان کے اوپر؟ کیا آسمان پہ بوجھ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے بڑے آسمان میں کہیں بھی 4 انگلی کے برابر ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو، جہاں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو سجدے میں ہے۔ 4 انگلی کے برابر اس پورے آسمان میں کہیں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ انہیں احساس ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا، اس لیے وہ شکر کرتے ہیں اور اس طرح عبادت کرتے ہیں اور سجدے میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں کا احساس تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کیسے شکر ادا کرتے تھے، کیسا عمل کرتے تھے، ان کا عمل کیسا تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے حتی ترم او تنتفخ قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے پیر پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے کھڑے ہونے کی وجہ سے، لمبی دیر تک کھڑے ہو کر تلاوت کرنے کی وجہ سے پیر پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا کہ آپ اتنی لمبی عبادت، لمبا قیام، اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار، شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس تھا، شکر کیسے کیا کہ ایسی عظیم عبادت کی، اتنی لمبی نماز پڑھی اور ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ذکر کیسا ہوتا تھا، کیسے اللہ رب العالمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں بھی مومنین کی تعریف کی ہے ان مومنوں میں سب سے پہلی جماعت صحابہ کی جماعت ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں اور مومنوں کے بارے میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات لی تھی تو انہیں احساس تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا تھا، تو صحابہ کو یہ احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہم پہ ہے اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس لیے وہ ان نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کرتے تھے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکام پہ عمل کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی باتوں پہ عمل کرتے تھے۔ یؤتون ما آتوا،
جو انہیں دینا ہوتا تھا وہ دیتے تھے، یعنی خرچ بھی کرتے تھے اور نیک عمل بھی کرتے تھے، ہر طرح کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کا کام کرتے تھے، اس کے باوجود یعنی ہر طرح کی نیکی کرتے تھے، اس کے باوجود وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ان کے دل میں ڈر ہوتا تھا، انہم الی ربہم راجعون کہ انہیں اللہ رب العالمین کے پاس واپس جانا ہے، یعنی نیکیوں پہ نیکیاں کرنے کے باوجود وہ ڈرتے تھے اپنے انجام سے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ ہمارے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، ہر نیکی کے کام میں، تمام نیکیوں میں، تمام بھلائی اور اچھے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں، بازی لے جاتے ہیں، آگے بڑھ ہی جاتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، ان کا سلوک تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فرشتوں کا سلوک تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ عظیم نعمتیں ہمارے پاس بھی ہیں، ہمارا سلوک، ہمارا ویوہار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، نماز کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کتنی بار دن میں یاد کرتے ہیں، ہم گناہوں سے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، جنہیں حرام قرار دیا ہے، ان سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے، ہم اللہ رب العالمین کی اس شریعت، اس دین اسلام کی تعظیم کرتے ہیں یا نہیں، ہم اس دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور جنت، جس جنت کا ذکر سنا اس جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہمیں احساس ہے کہ رب العالمین کی نعمت بے شمار ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات غور سے سنیں اور یاد رکھیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت بہت ہے ہم پہ لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا، اگر کسی نے کہا کہ ہاں اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن میں اس کا شکر نہیں کروں گا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، یا مجھے نماز نہیں پڑھنی، مجھے گناہوں سے نہیں بچنا، مجھے اچھے کام نہیں کرنا ہے، میں جیسے زندگی گزارتا ہوں، میں اپنے دل کا، میں اپنے عمل کا، اپنی زندگی کا خود مالک ہوں، میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں، تم مجھے کہنے والے کون ہو، میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا ہے، تو ایسے لوگ غور سے سنیں کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے تمہاری عبادتوں سے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم سجدہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات نقل کی، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے بندوں سے خطاب کیا، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا۔ اگر اے لوگوں، اے انسانوں اور جنوں، اگر تم سارے انسان اور جن شروع سے آخر تک، اگر سارے انسان اور جن سب کے سب نیک بندے بن جاؤ، نیک انسان کی طرح بن جاؤ، میرے ملک میں اور میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اس کے برخلاف اگر تم سب کے سب گنہگار بن جاؤ، سب کے سب گناہ کرو، تو میرے ملک میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے جب بھی عبادت کریں اپنی لاچاری اور اپنی بیچارگی کا احساس کریں کہ اللہ رب العالمین اگر میری اس عبادت کو قبول نہ کرے تو ہم اللہ رب العالمین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو ہم اور زیادہ لاچار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ان میں سے بہترین باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف پھیر دے اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے صاف کر
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم رب العالمین کو پہچانیں اور اس کی تعظیم کریں، اس سے محبت کریں اور اسے راضی کرنے کی کوشش کریں. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.